بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے. اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اسعدی کیلنڈر پیش خدمت. 8 ذی قعدہ 1447 ہجری مطابق 26 اپریل 2026 عیسوی بروز اتوار. گرمائی تعطیل بچوں کی بنیادی دینی تعلیم کا ضروری موقع. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ العالی. جو لوگ خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا یقین اس بات پر ہے کہ یہی دنیا آخری دنیا ہے، وہ اگر اپنے بال بچوں کے لیے صرف مال و متاع اور سیم و زر کی فکر کرے تو مقام تعجب نہیں کہ ان کے نزدیک تو اس مادی دنیا کے آگے کوئی منزل ہی نہیں. لیکن اگر مسلمان بھی اسی راہ پر چلیں تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کوئی مسافر راستے کو اپنی منزل سمجھنے لگے. ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس وقت ہم لوگوں کا حال کچھ ایسا ہی ہے. ہمارے بچے بہت ہی نوعمری میں مشنری اسکول یا ان کے طرز پر چلنے والے دوسرے اسکولوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، یا جو عام طور سے دین سے بالکل بے بہرہ اور اپنی تاریخ سے قطع ناواقف ہوتے ہیں. مزید بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مادری زبان سے بھی کٹ جاتے ہیں. اسلامی علوم کا بہت بڑا سرمایہ اردو زبان میں ہے. اس پورے سرمایہ سے ان کا رشتہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے. گھر میں دین کا ماحول پہلے سے نہیں. ٹی وی نے صورتحال اتنی خراب کر دی کہ الفاظ ان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. ان حالات میں آپ کیوں کر اطمینان کر سکتے ہیں کہ آپ کی نسل آپ کے بعد کچھ اس دینی امانت کو تھامے رہے گی جس کے آپ حامل ہیں، اور گمراہ کن نظریات ان کو اپنا اسیر نہ بنا سکیں گے. اس لیے موجودہ حالات میں یہ بات ضروری ہو گئی ہے کہ مسلمان بنیادی دینی تعلیم کا اپنا آزادانہ نظام قائم کریں اور اس نظم کو خود کفیل بنائیں. اس سلسلے میں گجرات کا علاقہ ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں بہت ہی مستحکم بنیادوں پر دینی مکاتب کا نظم قائم ہے. گاؤں گاؤں قریہ قریہ مکتب کے جال بچھے ہوئے ہیں. مکاتب کے اوقات تعلیم ایسے ہوتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں جانے والے بچے یا تو اسکول جانے سے پہلے مکتب میں وقت لگائیں یا اسکول سے واپسی کے بعد. مکتب کی تعلیم سماج میں ایک لازمی تعلیم سمجھی جاتی ہے. یہی نظام پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو کرنا ہوگا تاکہ ہمارا کوئی بچہ بنیادی دینی تعلیم سے ناآشنا نہ رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی صورت میں ہمیں ایسا مرکز دیا ہے جس سے بہتر کوئی اور مرکز نہیں ہو سکتا. یہی مسجد مدرسہ ہے. وہاں جو ائمہ مؤذنین اور مسجد کے خدام ہیں، جو مدرس و معلم ہیں، اگر ہر مسجد میں صباحی اور مسائی تعلیم کا ایک مستحکم نظام قائم کریں، بچوں کے لیے ایک ایسا کورس مرتب کریں جس میں ناظرہ قرآن اور اذکار و ادعیہ کیا ہے، علاوہ اردو زبان، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ کی بھی مناسب تعلیم ہو جائے اور بچوں کی فکری تربیت بھی ہو اور وہ شعوری طور پر اسلام کو سمجھ سکیں، تو یہ بہت بڑا کام ہوگا اور اس طرح ہم آنے والی نسل کی حفاظت کر سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا وأهلينا في فلسطين. اللهم آمن روعاتهم. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين.
اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم اجعله سامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم. اے اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرمائیے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما لیجیے، فلسطین کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو امن و امان والا بنا لیجیے۔ اے اللہ تعالی ساری دنیا کے مسلمانوں کے احوال درست فرما لیجیے، ہمارے بھائی فلسطینیوں کے احوال کو درست فرما لیجیے، ان کے خوف کو امن میں بدل دیجیے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ان کے شہیدوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، غاصب و قابض یہودیوں کے مقابلے میں اہل فلسطین کی مدد فرمائیے اور ان کا معین و مددگار بن جائیے۔ اے اللہ تعالی مسجد اقصی کو غاصب و قابض یہود سے پاک فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قیامت کے دن تک بلند و بالا اور قابل احترام بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔